دا نالج ورلڈ کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سمیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ انسانوں کو چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے پر اختراعی حل تخلیق کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون ان بنیادی وجوہات کی کھوج کرتا ہے کہ ضرورت انسانی ایجادات کو متاثر کرنے اور تحریک دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نفسیاتی، معاشی اور سماجی عوامل کا جائزہ لینے سے ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کے لیے ایک عمل انگیز کام کیوں کرتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ پہیے کی ایجاد تقریباً 3500 قبل مسیح 5500 سال پہلے قدیم میسوپوٹیمیا میں ہوئی تھی، جو کہ جدید دور کا عراق ہے۔ اس ایجاد نے نقل و حمل میں انقلاب برپا کیا اور انسانی تہذیب پر اس کا نمایاں اثر پڑا۔ تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ پہیے کی ایجاد کی صحیح تاریخ اور مقام اب بھی مورخین اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ انسان ہزاروں سالوں سے سڑکوں کا استعمال کر رہا ہے، تاہم سڑکوں کی ترقی کا پتہ قدیم تہذیبوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ قدیم ترین سڑکوں کے نظاموں میں سے ایک میسوپوٹیمیا جدید عراق میں 4000 قبل مسیح میں سومیریوں کی تہذیب نے تعمیر کیا تھا۔ یہ ابتدائی سڑکیں مٹی سے بنی تھیں اور تجارتی راستوں کے طور پر کام کرتی تھیں، شہروں کو جوڑتی تھیں اور سامان اور لوگوں کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرتی تھیں۔ قدیم مصر میں سڑکیں تقریباً 2600 قبل مسیح میں تعمیر کی گئی تھیں۔ بنیادی طور پر دریائے نیل کو کانوں اور کانوں سے جوڑنے کے لیے یہ سڑکیں بنائی گئیں۔ مصریوں نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کو ملانے کے لیے اونچی سڑک یا پٹری کم یا گیلی زمین کے پار والی سڑکیں بھی بنائیں۔ قدیم رومی اپنے جدید روڈ نیٹ ورک کے لیے مشہور ہیں، جو تقریباً 300 قبل مسیح سے شروع ہوا تھا۔ رومن سڑک کا نظام، جسے وائی رومانی کہا جاتا ہے، ہزاروں میل پر محیط ہے اور رومن سلطنت کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے۔ یہ سڑکیں مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئیں، جن میں بجری، پتھر اور کنکریٹ کی تہ شامل ہے، جو انہیں پائیدار اور دیرپا بناتی ہے۔ پوری تاریخ میں مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں نے تجارت، فوجی نقل و حرکت اور سفر کی سہولت کے لیے اپنے روڈ نیٹ ورک تیار کیے ہیں۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، سڑکیں تیار ہوئیں اور مختلف مواد اور تعمیراتی تکنیکوں کا استعمال کیا گیا۔ آج سڑکیں دنیا بھر میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کا ایک لازمی حصہ بنی ہوئی ہیں۔ مگر ان سڑکوں کی ضرورت کیوں پڑی، اس کے لیے ہمیں شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ کی طرف نظر دوڑانی ہوگی۔ شاہراہ ریشم، جسے ماضی میں سلک روڈ بھی کہا جاتا تھا، 2 صدی قبل مسیح سے 15ویں صدی کے وسط تک یوریشیائی تجارتی راستوں کا ایک نیٹ ورک تھا۔ 6400 کلومیٹر، تقریباً 4000 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے مشرق اور مغرب کے درمیان اقتصادی، ثقافتی، سیاسی اور مذہبی تعلقات کو آسان بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ سلک روڈ کا نام، جو پہلی بار 19ویں صدی کے آخر میں وضع کیا گیا تھا، کچھ جدید مورخین کے درمیان سلک روٹس کے حق میں استعمال نہیں ہوا، اس بنیاد پر کہ مشرقی اور جنوبی مشرقی ایشیا کو ملانے والی زمینی اور سمندری راستوں کے پیچیدہ جال کو زیادہ درست طریقے سے بیان کرتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند، وسطی ایشیا، مشرقی وسطی، مشرقی افریقہ اور یورپ جیسے ممالک کو آپس میں ملاتا ہے۔ شاہراہ ریشم یا شاہراہ قراقرم زمانہ قدیم ہی سے ایک اہم شاہراہ کی اہمیت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے چین کی بہت سی اجناس دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچتی تھی۔ چونکہ ان اجناس میں خاص جنس ریشم ہی تھی، اس لیے اس شاہراہ کا نام ہی شاہراہ ریشم پڑ گیا۔ نیٹ ورک کا آغاز 114 قبل مسیح کے آس پاس ہان خاندان کے وسط ایشیا میں توسیع کے ساتھ ہوا، جس نے چینی سامراجی ایلچی زانگ کیان کے مشنوں اور تلاشوں کے ذریعے خطے کو متحد کنٹرول میں لایا۔ پارتھین سلطنت، جو مشرقی اناطولیہ سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، نے مشرقی افریقہ اور بحیرہ روم کو ایک پل فراہم کیا۔ پہلی صدی عیسوی کے اوائل تک چینی ریشم کو روم، مصر اور یونان میں بڑے پیمانے پر تلاش کیا جانے لگا۔
مشرق کے دیگر منافع بخش اشیاء میں چائے، رنگ، عطر اور چینی مٹی کے برتن شامل تھے۔ مغربی برآمدات میں گھوڑے، اونٹ، شہد، شراب اور سونا شامل تھے۔ ابھرتے ہوئے تجارتی طبقوں کے لیے خاطر خواہ دولت پیدا کرنے کے علاوہ کاغذ اور بارود جیسی اشیاء کے پھیلاؤ نے عالمی تاریخ کو اور مختلف شعبوں کی رفتار کو بہت بدل دیا۔ اپنے تقریباً 1500 سال کے وجود کے دوران شاہراہ ریشم نے متعدد سلطنتوں کے عروج و زوال اور بلیک ڈیتھ اور منگول فتوحات جیسے بڑے واقعات کو برداشت کیا۔ مسافروں کو ڈاکوؤں اور خانہ بدوش حملہ آوروں کی مسلسل دھمکیوں اور غیر مہمانی خطوں کے طویل پھیلاؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے میں مختلف سٹاپنگ پوائنٹس پر رہنے والے درمیانی لوگوں کے پے در پے انحصار کرتے ہوئے چند افراد نے شاہراہ ریشم کو مکمل کیا۔ سامان کے علاوہ نیٹ ورک نے خیالات، مذاہب، خاص طور پر بدھ مت، فلسفوں اور سائنسی دریافتوں کے بے مثال تبادلے کی سہولت فراہم کی، جس میں سے بہت سے ان کا سامنا کرنے والے معاشروں کے ذریعے ہم آہنگ یا نئی شکل دی گئی۔ اسی طرح مختلف قسم کے لوگوں نے راستوں کا استعمال کیا۔ شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ طاعون جیسی بیماریاں بھی پھیلیں جو ممکنہ طور پر کالی موت کا باعث بنتی تھی۔ کئی جغرافیائی، سیاسی تبدیلیوں اور رکاوٹوں کے پار پار زندہ رہنے کے باوجود 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے عروج کے ساتھ شاہراہ ریشم اچانک اپنی اہمیت کھو بیٹھی، جس نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت کو تقریباً فوری طور پر منقطع کر دیا۔ اس نے مشرقی دولت کے لیے متبادل راستے تلاش کرنے کی یورپی کوششوں کو ابھارا۔ اسی طرح ایج آف ڈسکوری، یورپی نوآبادیات اور عالمگیریت کے ایک زیادہ تیز عمل کا آغاز ہوا، جس کا آغاز شاہراہ ریشم سے ہوا تھا۔ 21ویں صدی میں نیو سلک روڈ کا نام بہت سے تاریخی تجارتی راستوں کے ساتھ کئی بڑے بنیادی ڈھانچوں کی منصوبوں کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ شاہراہ ریشم کئی راستوں پر مشتمل تھی، جیسا کہ یہ چین کے قدیم تجارتی مراکز سے مغرب کی طرف بڑھی۔ زیر زمین بین البراعظمی شاہراہ تاکلا مکان صحرا اور لوپ نور کو نظر انداز کرتے ہوئے شمالی اور جنوبی راستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان راستوں پر تاجر ریلے کی تجارت میں شامل تھے، جس میں سامان اپنی منزلوں تک پہنچنے سے پہلے کئی بار ہاتھ بدلتا تھا۔ قافلوں کے لیے ایک راستہ شمالی شاہراہ ریشم چین میں بہت سے سامان لاتی تھی، جیسا کہ فارس سے کھجور، زعفران کا پاؤڈر اور پستہ، صومالیہ سے لوبان، ایلو اور مرر، ہندوستان سے سندل، مصر سے شیشے کی بوتلیں اور دیگر مہنگے اور مطلوبہ سامان دنیا کے دوسرے حصوں میں پہنچائے جاتے تھے۔ جنوبی روٹ یا کراکرم روٹ بنیادی طور پر چین سے کراکرم کے پہاڑوں سے گزرنے والا واحد راستہ تھا، جہاں یہ جدید دور میں کراکرم ہائی وے کے طور پر برقرار ہے، ایک پکی سڑک جو پاکستان اور چین کو ملاتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم پارٹ 2 میں بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ راستہ مغرب کی طرف روانہ ہوا، لیکن جنوب کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ، تاکہ مسافر مختلف مقامات سے سمندر کے ذریعے سفر مکمل کر سکے۔ اونچے پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے یہ شمالی پاکستان سے ہوتا ہوا کوہ ہندو کش کے اوپر سے گزرتا ہوا ترکمانستان کے مرو کے قریب شمالی راستے سے دوبارہ مل کر افغانستان میں داخل ہوا۔ مرو سے یہ پہاڑی شمالی ایران، میسوپوٹیمیا اور شام کے صحرا کے شمالی سرے سے لیونٹ تک تقریباً سیدھی لکیر کے پیچھے چلی گئی، جہاں بحیرہ روم کے تجارتی بحری جہاز اٹلی کے لیے باقاعدہ راستے چلتے تھے، جبکہ زمینی راستے یا تو شمال سے اناتولیا یا جنوب سے شمالی افریقہ جاتے تھے۔ ایک اور برانچ روڈ ہرات سے سوسا سے ہوتی ہوئی چارکس اسپانیسو تک خلیج فارس کے سرے پر اور پیٹرا اور سکندریہ اور دیگر مشرقی بحیرہ روم کی بندرگاہوں تک جاتی تھی، جہاں سے بحری جہاز سامان لے کر روم جاتے تھے۔ 30 قبل مسیح میں رومیوں کی مصر پر فتح کے فوراً بعد چین، جنوب مشرقی ایشیا، ہندوستان، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور یورپ کے درمیان باقاعدہ مواصلات اور تجارت بے مثال پیمانے پر پھیل گئی۔ رومی سلطنت کو مشرقی تجارتی راستے وراثت میں ملے جو پہلے کے ہیلینسٹک طاقتوں
اور اربوں سے شاہراہ ریشم کا حصہ تھے۔ ان تجارتی راستوں کے کنٹرول کے ساتھ رومی سلطنت کے شہروں کو نئی آسائشیں اور مجموعی طور پر سلطنت کے لیے زیادہ خوشحالی ملی۔ سیلا سلطنت کوریا کے دارالحکومت گینگجو کے آثار قدیمہ کے مقامات سے دریافت ہونے والے رومن طرز کے شیشے کے برتن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جزیرہ نما کوریا تک رومی نمونوں کی تجارت ہوتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پارٹ 2 میں ہم پاک چین دوستی اور کراکرم ہائی وے کے بنائے جانے سے لوگوں کے ہونے والے فائدے تک بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔